دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ الغرض اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر پھیلایا اور تمام قدرت الہی کو دربار میں دکھایا، اور تقریباً 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بہت ہی گریہ وزاری کی۔ ان الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پس پکارا یونس نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے تیرے، تو بے عیب ہے اور بے شک میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت 4 تاریکی میں تھے، ایک تاریکی ذلت و خواری کی، اور دوسری رنج و عذاب، اور تیسری کور دریا، اور چوتھی تاریکی مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ بامصداق اس آیت شریفہ کے ترجمہ: پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو اس غم سے، اور ہم اس طرح نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد دریا کے کنارے سوکھے پر آگے اگل دیا۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشکی پر آ گئے اور اس نصیحت و علائش سے نجات ہو گئی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 رکعت جو حضرت یونس علیہ السلام نے بطور شکرانہ ادا کی تھی وہ عصر کی نماز تھی، اور اس نفلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے واسطے فرض کر دیا۔ اور جس قوم سے حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر شہر سے نکل گئے تھے، پیچھے ان کے خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اچانک ایک آگ غضبناک آسمان سے مثل آب سرخ کے نازل ہوئی، اور وہ انا فانا ان کے سروں پر آ موجود ہوئی، اور وہ مارے خوف کے سب ایک میدان میں جا کر 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی ایک فرقہ بوڑھے اور جوانوں کا، اور دوسرا فرقہ عورتوں اور لڑکیوں کا، اور ایک جگہ تمام مویشیوں کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد سب نے اپنے اپنے سروں کو ننگ کیا، اور پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور بہت ہی زیادہ خدا کے دربار میں تضرع و گریہ زاری کی، اور خدا سے دعا مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اقرار کرتے جاتے تھے کہ یا الہی، اب ہم تیرے پیغمبر کی باتیں ضرور مانیں گے، اور ہم نے اب توبہ کی تو اب ہم کو اس بلائے ناگہانی سے نجات دے۔ اگرچہ ہم سب عذاب کے مستحق ہیں، تو ہی ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہم کو عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ جب اس طرح انہوں نے تضرع و گریہ زاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اس عذاب سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت اس بارے میں نازل فرمائی، اس کا ترجمہ یہ ہے: سو نہ ہوئی کوئی بستی کے یقین لاتی، پس کام آتا ان کو یقین لانا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ یقین لائی، کھول دیا ہم نے ان سے ذلت کا عذاب۔ دنیا کی زندگی میں وہ کام چلایا ان کا ایک وقت تک دنیا میں، حالانکہ عذاب دیکھ کر یقین لانا کسی کو کام نہیں آیا، مگر قوم یونس کو اس واسطے کہ ان پر عذاب کا حکم نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی شتابی سے صورت عذاب نمودار ہوتی تھی، پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اسی وجہ سے عذاب سے بچ گئے۔ اور اس کے بعد پوری قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا، انہوں نے کہیں نہیں پایا، اور ساری قوم نے مل کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ پھر اس پیغمبر کو ہماری قوم میں بھیج دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے محبوب بندے کو دریا کے کنارے خشک زمین پر جا کر اگل دے۔ یہ حکم سنتے ہی مچھلی نے فوراً یونس علیہ السلام کو خشک زمین پر اگل دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام کے تمام اعضاء نازک و ضعیف ہو رہے تھے، کچھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، اور آپ کو سائے کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے فضل و کرم سے ایک درخت کدو کا پیدا کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کو کھاتے اور اسی کے سائے تلے آرام کرتے۔ چنانچہ اسی طرح پر حضرت یونس علیہ السلام مسلسل 40 دن دریا کدو کی بیل کے نیچے آرام کرتے رہے۔ پھر کچھ جسم میں طاقت آئی، بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمان کے مطابق پھر اسی قوم کی طرف تشریف لے گئے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: پس ڈال دیا ہم نے ان کو بن گھاس زمین میں
اور وہ بیمار تھا اور اگایا ہم نے اوپر اس کے ایک درخت بیل والا یعنی کدو کا درخت اور بھیجا ہم نے اس کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بلکہ اس سے بھی زیادہ کی طرف۔ بس وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے ان لوگوں کو ایک مدت تک فائدہ دیا، اور یہی وہ قوم تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کو ہدایت سے روکتی تھی۔ اور پھر جب ایمان لے آئے وہ لوگ تو یہی قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرتی پھرتی تھی۔ پھر کچھ عرصے میں حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس جا پہنچے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور آپ کو ساری قوم داخلے کے وقت بڑے اہتمام کے ساتھ لے گئی، اور پھر آپ سے ان لوگوں نے شریعت سیکھی۔ تقریباً حضرت یونس علیہ السلام اس قوم میں 31 برس تک رہے، پھر آپ نے انتقال فرمایا اور وہ پیغمبر مرسل تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ تحقیق یونس البتہ پیغمبر مرسلوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ ترجمہ اب ٹھہریے اور راہ دیکھیے اپنے رب کے حکم کی، اور مت ہونا اس جیسا کہ مچھلی والے نے جب پکارا تو وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ پس اے مومنو، جب کہ یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب حوت فرمایا، یعنی مچھلی کے یار۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 روز تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور وہ یار غار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ یعنی مکے کے کافروں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا تو پھر آپ مجبوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکے کے نزدیک ایک پہاڑ پر جا کر ایک غار میں ٹھہر گئے، اور ایک رات اور دن گزارنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں ابو بکر صدیق کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ جس وقت ان کو نکالا کافروں نے، دونوں تھے غار میں، تو ان میں سے ایک کہنے لگے اپنے رفیق کو، تو غم نہ کھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پس رفیق غار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس دن ہجرت کی مکے سے مدینے میں، اور بعد اصحاب حضرت کے آگے نکل گئے تھے اور بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اے ایمان والو، اپنا پیشوا رسول خدا کو جانو تاکہ ہم سب نجات پا سکیں۔